السلام علیکم۔ آج ہم سلوا مائنڈ کنٹرول کی جس خاص ٹیکنیک پر ہم بات کریں گے وہ زاویہ نگاہ تھرڈ آئی کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے الفا سٹیٹ میں جلدی جایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک ویسے تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم الفا سٹیٹ میں جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی میں کچھ مثالیں بھی دوں گا، کچھ حقائق بھی بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اس الفا سٹیٹ کی فریکوینسی میں اس ٹیکنیک کی وجہ سے کیسے جائے گا۔ جس طرح پہلے بھی ہم نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک تھری فنگر ٹیکنیک کی تھی، پھر ایک مائنڈ بریدنگ کا لنک کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے بلیک انٹو وائٹ والی ٹیکنیک کی تھی۔ آج یہ ایک اور ٹیکنیک ہے۔ دیکھو، جب آپ یہاں پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں نا اس ٹیکنیک کی وجہ سے الفا سٹیٹ میں، تو صرف آپ کی پھر جو سوچ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل ورکنگ میں آ جاتی ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے نا ریئل لائف پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی لائف بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ زاویہ نگاہ کے حوالے سے ہے، یعنی اینگل آف آئی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی سوئے بندے کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں انہیں کھول کے دیکھنا ہے، ان کی آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے نا وہ اوپر چڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے انکانشیس میں موجود ہیں اور ان کی آنکھ کی پتلی اوپر ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں جب کھولتے ہیں تو آنکھوں کی پتلی بہت ہی اوپر چلی جاتی ہے، یعنی کہ اور زیادہ وہ ڈیپ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ کہ وہ جسے ہم انکانشیس کہہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی اگلا جہان ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے، اس کا تعلق ہماری جو آنکھ کی پتلی جو ہے، پیوپل جو ہے، اس کے ساتھ تو ہوتا ہے۔ اب سوئے ہوئے بندے کے ساتھ بھی ایسے ہے اور مرے ہوئے بندے کے ساتھ بھی ایسے ہے۔ اب آپ دیکھیں جس بندے کو نیند آ رہی ہو اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کی پتلی بھی یہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سٹیئرنگ ہے۔ جب ہم نیند کے قریب ہوتے ہیں، بات ذرا دھیان سے سننی ہے کیونکہ چھوٹا سا ہی پوائنٹ ہوتا ہے جو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ جب آپ سونے کے قریب ہوتے ہیں آپ کی یہ پتلی اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، آپ نے کرنا کہ اس کو چڑھنے بھی دینا ہے اور کنٹرول بھی کرنا ہے، یعنی اگر بالکل اس کو چھوڑ دیں گے وہ تو پھر آپ چلے گئے جی انکانشیس میں۔ ہم نے یہاں پر سپر کانشیس کی کنڈیشن میں رہنا ہے، یعنی کہ یہ اپنی پوزیشن پر بھی جائے، ٹھیک ہے، اس کو پوزیشن پر ٹھہرانا ہے، یہاں پر تھوڑا سا سٹے کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ کی یہ پتلی نیچے گر گئی یا درمیان میں ٹھہری رہی یا کوئی اور اس کا اینگل ہوا، پھر وہ مشاہدات، پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے جب بیٹھنا ہے تو اور کوشش کریں کہ جب آپ سونے کے قریب ہونا تب آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ مثلا آپ صبح 10 بجے کر رہے ہیں یا آفس ٹائم میں کر رہے ہیں یا ویسے گھر آ کے کر رہے ہیں تو یا کوئی کام پینڈنگ ہے تو وہ چیز نہیں بنے گی، آپ کی کبھی بھی نہیں بنے گی، مشکل ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ جب آپ کو نیند آ رہی ہو، جیسے رات کا ٹائم ہے یا صبح صبح جلدی اٹھ گئے تو وہ نیند کا ٹائم، اس وقت آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے اس اینگل آف آئی کا سہارا لے لینا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کی، اب جس اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے آنکھیں بند ہیں، بالکل سامنے دیکھیں، آنکھیں بند ہونے سے یہ 90 کا اینگل ہے، اینگل آف آئی اس وقت 90 پر ہے۔ جب آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، یہ 90 کا اینگل، اس سے تھوڑا سا اوپر جس طرح آپ ماتھے کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو اینگل ہے نا یہ 60 ڈگری کا ہوتا ہے۔ یہاں پر الفا سٹیٹ آف مائنڈ آسانی کے ساتھ اچیو کی جا سکتی ہے، یہاں پر غنودگی کا عالم ہوتا ہے، یہاں پر وہ جہان ہوتا ہے جہاں پر آپ چیزوں کو ویژولائز کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ چیزوں کو جب سوچتے ہیں تو ان کی ایک حقیقت جو ہے نا نمایاں ہوتی ہے۔ یہاں سے ایسی جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک ایسا سسٹم انسان کا بیدار ہوتا ہے جو ورکنگ کرتا ہے، اور آپ الفا سٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے اس کنڈیشن میں کچھ دیر رہنا ہے، 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کدھر بلا؟ آنکھیں بالکل سامنے ہے تو 90 کا ہے، تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے تو وہ دونوں آئی برو کے درمیان سے یعنی ماتھے والی سائڈ سے
وہ سامنے نکلیں گی اور ماتھے پہ ٹنگلنگ بھی ہوگی، یعنی ہلکا ہلکا سا نا آپ کو وہ فیل ہوگا جیسے کوئی چیز یہاں پر نا، وہ جس طرح پینل گلینڈ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہلکی ہلکی وائبریشن سے ہونے لگ جاتی ہے، عجیب سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے اس ماتھے والی درمیان والی جگہ پہ نا، تو سمجھ لو کہ آپ صحیح رستے پر جا رہے ہیں، آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے، وہ چاہے اندھیرا ہو، اندھیرے سے پھر وہ سفید روشنی بنے یا جیسے بھی بنے، وہ آپ نے اس سٹیٹ پر یہ چیز کرنی ہے، یعنی وہ بلیک اینڈ وائٹ والی تھی نا، اب وہ سمجھو ادھر آ گئی یہ چیز، اسی ٹیکنیک سے آپ نے وہ پرفارم کرنی ہے، اب اینگل آف آئی رکھ کے کرنی ہے، پہلے تو آپ بریدنگ کے ساتھ کر رہے تھے نا، اب اسی چیز کو آپ نے اس کو اس زاویہ نگاہ کے ساتھ کرنا ہے، اینگل آف آئی کے ساتھ کرنا ہے، تو جب آپ اس کو اس پوزیشن میں کچھ دیر بیٹھے رہیں گے اور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک لا کی کنڈیشن پیدا ہوگی، لا مطلب نہیں، مطلب کچھ نہیں ہے، زیرو کی، آپ کی بھی حرکت نہیں ہے، آپ بھی موجود نہیں ہے، کوئی جہان نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف وہاں پہ ایک ہلکا سا احساس جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، کسی خیال کا احساس، بس وہی چیز ہے، وہی جہان ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر آپ نے ٹریگر ہونا ہے، جہاں پر آپ نے انسٹرکشنز دینی ہے، جہاں پر آپ نے اپنے انٹیوشنل لیول کو سیٹ اپ کرنا ہے، وہ چیز ہے، وہاں پر جو پلان کیا جاتا ہے، وہاں پر جو سوچا جاتا ہے، وہاں پر جو ٹاسک دیے جاتے ہیں، وہاں پر جو سکیم بنائی جاتی ہے، وہی پورا کارگر اترتی ہے، تو آپ نے اسی پوائنٹ پر ہوتے ہوئے آپ نے کچھ دیر کچھ وقت جو ہے نا وہ یہاں پر گزارنا ہے، تو اس میں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ میں حرکت نہ ہو، بالکل ساکن کنڈیشن میں ہو کر یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، سانس والی پریکٹس پہلے کر لے، اس کے بعد اس طرف آپ نے جانا ہے، سامنے دیکھتے ہوئے ہلکا سا آنکھوں کو اوپر اٹھانا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آنکھوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دینی، پھر صرف نگاہ پر توجہ دینی ہے، نظر یعنی کہ آنکھ کی پتلی اور نگاہ، ان دونوں میں فرق ہے، نگاہ ہوتی ہے خیال کے ساتھ، مثلا میں دیکھ تو سامنے رہا ہوں لیکن میری سوچ جو ہے وہ ماتھے سے گزر رہی ہے، تو اب سمجھو کہ میرا جو آنکھوں کی جو پتلی کا سٹیئرنگ ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی ادھر ہی ہے جہاں میری سوچ ہے، میری سوچ کدھر ہے، میرے ماتھے پر ہے، ماتھے سے تھوڑا سا آگے ہے، یعنی ماتھے کے درمیان سے میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور یہی جو ہے وہ اس میں آنکھیں تھکتی ہیں، اس میں غنودگی آتی ہے، اس میں وہ سٹیٹ آتی ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ ٹریگر ہوتے ہیں، اس میں وہ سٹیٹ آتی ہے جہاں پر شعور سے لاشعور کا سفر طے ہوتا ہے، اسی میں الفا سٹیٹ موجود ہے، اسی پر آپ نے، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ دیر، یہاں تو بڑوں بڑوں کی بس ہو جاتی ہے، یہاں پر رک نہیں سکتے، سو جاتے ہیں، تو آپ نے کچھ ٹائم ادھر گزارنا ہے، اس کے کمالات دیکھ لیجئے گا پھر، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جو بچے بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، جب وہ سونے کے قریب ہونا اور اس سٹیٹ کے اندر آ رہے ہوں، یعنی غنودگی کی حالت میں آ رہے ہوں، انہیں انسٹرکشنز دے دو، کہانی کی صورت میں یا کسی لیسن کی صورت میں، وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، چھوٹے تو جو کہانیاں سنی تھی آج تک بھی ویسے یاد ہیں، کیونکہ انہیں آپ نے لاشعور کے پردے پر اترتے دیکھا ہے، انہیں اس ٹائم سنا ہے جب آپ فل، اب دیکھیں نا یہ وہ الفا سٹیٹ میں جا کے، الفا سٹیٹ میں جب ہوتے تھے تب آپ نے انہیں سنا ہے، سمجھا ہے، ویژولائز کیا ہے، ادھر جو ویژولائز کریں گے وہی ایک حقیقت بنے گی، تو یہ اس طرح کر کے جو ہے نا یہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد واٹر والا یا سکرین والا یا دوسرے میتھڈ ہیں وہ پھر ہم اس طرف جائیں گے، لیکن یہ جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی کرنا بہت ضروری ہے، اسے آپ کیجیے گا۔